بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے تعارف کے سلسلہ میں آج ہم آپ کی خدمت میں نور القرآن پر گفتگو پیش کریں گے۔ ناظرین، نور القرآن دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے کمالات اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل پر مشتمل ایک رسالہ جاری کرنے کا اعلان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ہر 3 ماہ کے بعد ہم ایک رسالہ نور القرآن کے نام سے جاری کریں گے۔ لیکن اس رسالے کے صرف 2 نمبر جو ہیں وہ نکل سکے۔ حضور کی کتاب کی روحانی حسین کی جو ہمارے پاس 9ویں جلد ہے، اس میں نور القرآن نمبر 1 اور نور القرآن نمبر 2 کے نام سے دونوں رسالے موجود ہیں۔ آج ہم نور القرآن اول جو ہے اس پر گفتگو پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ تو محترم کالوں صاحب، ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ نور القرآن جاری کرنے کے کیا مقاصد تھے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ابتدا سے ہی اس بات کے خواہاں تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے قرآن کریم کی سچائی دوسرے مذاہب پر اور دوسرے مذاہب کی پیش کردہ الہامی کتابوں پر قرآن کریم کی فوقیت اور برتری کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی دل کی گہرائی میں چھپی ہوئی اس خواہش جو طوفان کی شکل اختیار کرتی تھی، اس کے نتیجے میں حضور نے یہ منصوبہ بنایا کہ رسالے کی شکل میں قرآن کریم کے انوار کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں حضور کا مقصود یہ تھا، اور حضور نے اس رسالے میں بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے انوار جو دنیا کو میں دکھانا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے، اور لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ مجھے قبول کرو، اور یہ کسی انسان کی لیاقت کا محتاج نہیں، کسی انسان کے زیر احسان نہیں، بلکہ جس چیز کو منوانا چاہتا ہے اس چیز کا خود دعویٰ پیش کرتا ہے، اور پھر جس بات کا دعویٰ کرتا ہے، جو عقائد اور اصول دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، انہیں منوانے کے لیے عقلی دلائل پیش کرتا ہے کہ یہ معقول طریق ہے، یہ اس کی سچائی کا معقول ثبوت ہے۔ اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خدا کی کتاب ایسی ہی ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ اس رسالے میں ہم جو بات پیش کریں گے وہ قرآن کریم سے ماخوذ ہوگی، جو دعویٰ ہم پیش کریں گے وہ بھی قرآن کریم کے الفاظ میں پیش کریں گے، اور اس دعوے کی سچائی کو منوانے کے لیے قرآن کریم جو دلائل پیش کرتا ہے عقلی طور پر، وہ بھی ہم قرآن کریم کی آیات سے اخذ کر کے پیش کریں گے۔ فرمایا قرآن کریم کے سوا جتنے مذاہب بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ اول تو اپنا دعویٰ ہی پیش نہیں کرتے، اور اگر کوئی کتاب دعویٰ پیش کرتی ہے تو اسے منوانے کے لیے معقولیت کے طریق سے جو دلائل ہو سکتے ہیں ان دلائل سے وہ خالی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسی کتاب جو خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ تو کرے، یا کسی اصول اور کسی تعلیم کو پیش کرے، کسی عقیدے کو منوانا چاہے، لیکن اس عقیدے کو منوانے کے لیے معقول طریق سے دلائل پیش نہ کرے اور پھر انسانوں سے تقاضا کرے کہ اسے مانو، تو یہ ایک جبر اور اکراہ کی بات ہوگی، ایک بالکل بے جا مداخلت ہوگی کہ اس بات کو ماننے کے لیے، عقل کو قائل کرنے کے لیے وہ کتاب کوئی ثبوت اور دلیل تو پیش نہیں کرتی، لیکن حکم دیتے کہ اس کو مانو، تو یہ بات خلاف عقل ہے۔
قرآن کریم اس بات کو قبول نہیں کرتا، عقل بھی اس بات کو دھکے دیتی ہے۔ قرآن کریم بڑی صفائی سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسرے مذاہب کی طرف دیکھا جائے کہ یہ ہماری بات قبول کرو، اور ساتھ ہی یہ دیکھا جائے کہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے، دل و دماغ کو قائل کرنے کے لیے اس الہامی کتاب نے کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کی، تو پھر بھی اس کو مانا جائے، عقل سے اس بات کا تقاضا کیا جائے، تو یہ جبر اور اکراہ قرار پائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس لیے تمام منکرین اسلام، تمام منکرین قرآن، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ میں اپنے رسالے نور القرآن میں باری باری نمبر وار جو قرآن کریم سے دعویٰ پیش کروں گا، اور قرآن کریم سے ہی اس دعویٰ کی سچائی کی دلیل پیش کروں گا۔ اگر منکرین قرآن، دیگر مذاہب کے پیروکار بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی الہامی کتابوں میں بھی ان کا دعویٰ موجود ہے، اور اس دعوے کی سچائی کے لیے ویسے ہی دلائل اس کتاب میں موجود ہیں، تو وہ بھی اس کے بالمقابل اپنے اخباروں میں، اپنے رسالوں میں وہ دعوے پیش کریں اپنی الہامی کتابوں سے اخذ کر کے، اور ان کے دلائل بھی اپنی کتابوں کے حوالے سے پیش کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ عام پبلک جب وہ بالمقابل تحریریں دیکھے گی کہ ایک ہی عنوان کے بارے میں، کسی ایک ہی موضوع کے بارے میں دو مختلف مذاہب کی الہامی کتابیں اپنا کیا نظریہ پیش کرتی ہیں، تو انہیں موازنہ کرنے کے لیے، حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے کے لیے سہولت میسر آئے گی۔ جزاکم اللہ۔ تو قانون صاحب، آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ نور القرآن کیوں جاری کیا گیا، جو ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ سب سے بنیادی مقصد ایک ہی تھا کہ قرآن مجید کی صداقت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے۔ تو اس پہلے نمبر میں بھی نور القرآن میں آپ نے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کون سی دلیل آپ نے پیش فرمائی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نور القرآن میں صرف ایک دلیل پیش فرمائی ہے، جسے حضور نے دلیل اول قرار دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے، اور حق و حکمت کے ساتھ وہ نازل ہوا ہے، اور خدا نے اپنا یہ سچا اور پاک کلام اپنے پیارے نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اور حضور نے اس سلسلے میں قرآن کریم سے 2-3 آیات پیش کی ہیں جن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ مثلا خدا تعالیٰ فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، کہ خدا نے اے نبی تجھ پر یہ کتاب اتاری ہے، حق کے ساتھ اتاری ہے۔ فرمایا بالحق انزلناہ، ہم نے حق کے ساتھ اس کو اتارا، و بالحق نزل، اور یہ سچی تعلیم لے کر یہ نازل ہوا کلام۔ اس قسم کی آیات حضور نے پیش فرمائی ہیں کہ قرآن کریم نے یہ خود دعویٰ کیا کہ یہ خدا کا کلام ہے، سچا اور پاک کلام ہے، اور خدا کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا نزول ہوا۔ حضور فرماتے ہیں یہ دعویٰ منکرین قرآن اپنی کتابوں سے پیش کریں کہ کیا ان کی الہامی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ خدا کے فلاں بندے پہ اترا ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ یہ کلام پیش کرتی ہیں۔ حضور مثلاً آریوں کا نام بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مثلاً آریہ اپنے ویدوں سے صرف یہی دکھا دیں کہ ویدوں نے یہ کہا ہو کہ وید خدا کا کلام ہے، اور یہ فلاں فلاں بندے پر فلاں فلاں زمانے میں نازل ہوا تھا۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے صرف یہی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کے فلاں بندے پہ اترا ہے، اس دعوے کی سچائی کو ماننے کے لیے آگے دلیل پیش کی۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے جو دلیل پیش کی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور قرآن کریم کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں آئے جب کہ دنیا کی تمام قومیں وہ فساد کا گہوارہ بن چکی تھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بہت بابرکت وہ وجود ہے خدا تعالیٰ کا جس نے یہ کلام اپنے بندے پہ اتارا ہے، لیکون للعالمین نذیرا،
اور مقصود یہ ہے کہ یہ کلام اور اس کلام والا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم للعالمین نذیرہ، یہ دنیا کی تمام قوموں کو ڈرائے، دنیا کی تمام قوموں کو انذار کرے۔ حضور فرماتے ہیں اسی لفظ میں دلیل پیش کی گئی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کسی ایک قوم کو ڈرائے یا محض فلاں ملک یا فلاں زمانے کے علاقے کے لوگوں کو ڈرائے، بلکہ فرمایا تمام جہانوں کو ڈرائے۔ اب ڈرانے کا لفظ ایسا ہے جس میں یہ مضمون شامل ہے کہ دنیا کی تمام قومیں وہ مشرک ہو چکی ہیں، وہ فاسق و بدکار ہو چکی ہیں، وہ بدچلن ہو چکی ہیں، کیونکہ ڈرانا ایک ایسا عمل ہے جو نیک بختوں کو نہیں ہوتا۔ ڈرانا ہمیشہ مشرکین کو، فاسقین کو، فجار کو اور بدکاروں کو ہوتا ہے تنبیہ کے طور پر، نیک بخت ڈرایا نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے انبیاء مومنین کے لیے وہ بشیر بن کر آتے ہیں اور منکرین اور بدکاروں کے لیے نذیر بن کر آتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اور اس کے سوا اس مضمون کی مؤید دیگر آیات میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ قرآن کریم کا ظہور ایسے زمانے میں ہوا جبکہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری ہر علاقے میں فساد ہی فساد رونما ہو چکا تھا۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ ایسے زمانے میں قرآن آیا، ایسے زمانے میں صاحب قرآن رسول آیا جبکہ تمام علاقے، تمام قوموں میں شرک پھیل چکا تھا، شراب خوری تھی، زناکاری تھی، جوا تھا، بدکاری تھی، ہر قسم کے عیوب اپنے شباب پہ پہنچے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یہ قرآن آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں تمہیں زندگی عطا کرنے آیا ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے، مومنین کو مخاطب کرتے فرمایا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، مومنین کو اہل کتاب کی مانند بدچلن نہیں ہونا چاہیے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، یہود اور نصارہ۔ فرمایا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اہل کتاب پہ لمبا زمانہ گزر گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت فاسق و بدکار بن گئی۔ یہ دعویٰ پیش کیا اور اہل کتاب نے، اس زمانے کے یہود و نصارہ نے اور دنیا کی تمام اقوام نے جنہیں یہ کہا گیا کہ تم فساد کا گہوارہ بن چکے ہو، انہوں نے قرآن پاک کی اس بات کا انکار نہیں کیا، گویا خاموشی اختیار کر کے اس بات کا، اس دعوے کی سچائی کا اقرار کر لی۔ بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے یہودی بھی فساد کا گہوارہ تھے، عیسائی بھی برائیوں کی عروج پہ پہنچے ہوئے تھے، بت پرستی گھر گھر میں تھی، کہیں سورج پرستی تھی، کہیں ماہتاب پرستی تھی، کہیں آگ کی پوجا تھی، کہیں کسی چیز کی، کہیں کسی چیز کی۔ اور اس زمانے کی جو عیسائیت تھی ان کے پاس طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی، حکومت بھی تھی، شراب انہوں نے خود ایجاد کر لی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہر طرف قتل و غارت و خونریزی کا بازار گرم کیا۔ شراب نوشی ہوئی، اس کے نتیجے میں بدکاری، زناکاری پھیلی، جوئے کا بازار گرم ہوا۔ چنانچہ اس زمانے کے جو عیسائی دنیا کے سربراہ جن کو انہوں نے اپنا فاضل اور رہنما تسلیم کیا، مثلا اختل، یہ اس کا ایسا زمانہ ہے کہ شام کے علاقے میں یہ پیدا ہوا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زمانہ پایا، خلفائے راشدین کا زمانہ اس نے پایا، بہت لمبی عمر اس کو ملی، اور یہ بنو امیہ کے خلفاء کے زمانے میں فوت ہوا۔ اس کا دیوان ابھی تک موجود ہے اور محفوظ ہے، اور عیسائیوں نے شائع کیا، اس کے حوالے حضور پیش کرتے ہیں۔ اور وہ اتنا متشدد عیسائی تھا کہ کئی گرجوں کا سربراہ تھا، ہر وقت صلیب اپنے گلے میں لٹکائے پھرتا تھا، اور اس کا ہی حفظ الصلیب، ایسا شاعر جو صلیب والا تھا، مشہور تھا، اور اس کے سوا اور کسی عیسائی رہنما کی کلام کو اور اس کے دیوان کو عربوں نے محفوظ نہیں کیا۔ بھرا پڑا اس بات سے کہ ہمارے اندر شراب خوری بھی ہے، زناکاری بھی ہے، گرجوں میں بھی ہے، گرجوں سے باہر بھی ہے۔ اسی طرح عربوں میں 7 چوٹی کے قصیدے مشہور ہوئے جنہیں خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکایا جاتا تھا کہ یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہیں۔
ان میں 5واں قصیدہ سبا مولکہ جسے کہتے ہیں، جی سبا مولکہ کے نام سے مشہور ہے، ان 7 قصائد میں سے 5واں قصیدہ ایک عیسائی قبیلہ بنو تغلب، ان کے ایک شاعر کا تھا عمر بن کلثوم تغلبی، اس کا 5واں قصیدہ بھی انہی باتوں سے بھرا پڑا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قبیلہ اور اس قبیلے کے افراد قتل و غارت پہ، شراب خوری میں، بد چلی میں اپنے آپ کو بہت بڑا ہوا سمجھتے تھے، اور اس بات میں کوئی عیب نہیں بلکہ فخر محسوس کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، چنانچہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اسی میں قرآن کریم نے دعویٰ پیش کیا کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اے لوگو جان لو کہ جو ہم نے کہا کہ تمہاری اکثریت فاسق و بدکار ہے، تم اخلاقی اور روحانی طور پہ موت کا شکار ہو چکے ہو، تمام اہل زمین مر چکے ہیں، اور خدا تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اپنے اس نبی کی پاک تعلیم کے ذریعے اس کے فیضان کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، اور دنیا نے اس بات کا انکار نہیں کیا۔ فرمایا قد بینا لکم الآیات، ہم تمہارے سامنے یہ نشانات پیش کریں قرآن کریم کی سچائی کو سمجھنے کے لیے۔ نمبر 1 کہ فساد عام پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں خدا کا نبی آیا اور اس نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ موت کو زندگی میں تبدیل کیا، اس نے ایک آب حیات مہیا کی۔ تو یہ دلیل قرآن کریم نے پیش فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے سوا باقی مذاہب کے پیروکار اپنی الہامی کتابوں سے ذرا دکھائیں تو صحیح کہ جس زمانے میں وہ کتابیں آئیں، کیا موسیٰ علیہ السلام کی تورات نے یا انجیل نے یہ دعویٰ کیا کہ اس زمانے میں دنیا کی تمام قومیں خرابی کا شکار ہو چکی تھیں؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا ان کتابوں نے دعویٰ کیا کہ دنیا کی تمام قوموں کی خرابیاں جو پیدا ہو چکی تھیں اس زمانے میں ان مذاہب نے، ان کی الہامی کتابوں نے اور ان کے رہنماؤں نے ظہور کیا اور ان کو ایک انقلاب کی شکل میں تبدیل کیا، انقلابی طور پر ان کے اندر پاکیزگی پیدا ہوئی؟ ایسی بات وہاں پہ موجود نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی دلیل ہے جو قرآن کریم نے پیش کی قرآن کریم کی سچائی کو سمجھنے کے لیے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو سمجھنے کے لیے۔ جزاکم اللہ۔ کل سے بھی آپ نے جیسا کہ فرمایا ہے ایک دلیل جو قرآن مجید نے پیش کی ہے کہ قومی طور پر عام فساد برپا ہو چکا تھا، یا یہ کہنا چاہیے کہ زمانہ اس چیز کا تقاضا کر رہا تھا، ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ ایک مصلح کو آنا چاہیے۔ یہ تو دلیل کا ایک پہلو ہوا۔ اس کا ایک دوسرا پہلو سامنے آتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا پھر واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کو پورا بھی کیا کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں حضور نے پھر کیا جواب دیا؟ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی میں نے آیت سنائی تھی کہ قرآن کریم فرماتا ہے یحیی الارض بعد موتہا، کہ یہ قرآن جو ہے اس کے ذریعے خدا تعالیٰ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، اور واقعی انہیں زندگی بخشی گئی۔ ملک عرب جس میں بت پرستی اپنے عروج پر تھی، بت پرستی کا کلا کما ہوا، شراب نوشی، شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہا دی گئی، زناکاری ختم ہوئی، جوا ختم ہوا، قتل و غارت ختم ہوئی، ملک میں ایک امن کی فضا پیدا ہوئی، اور وہ جو بدکار تھے وہ نیک کردار بن گئے۔ قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے، پہلی حالت کا بھی ذکر کرتا ہے، پہلی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اے لوگو تم تو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، پھر قرآن نے تمہیں سنبھالا اور تمہیں باخدا انسان بنایا، تمہارے اندر وہ انقلاب پیدا کیا، تمہارے اندر اخلاقی زندگی پیدا ہوئی، روحانی زندگی تمہیں نصیب ہوئی، تمہاری خزاں بدل کر اس میں بہار کا سماں پیدا ہوا۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے آنے کے نتیجے میں اس قوم کے افراد جس میں بت پرستی کا استحصال ہوا، شرک کی وہاں اس کا کلا کما ہوا، تسریس پہ زوال آیا، اور تمام بدکاریں جو ملک میں موجود تھیں انہیں دور کیا، اور فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، ان لوگوں کے دلوں میں بدچلنی اور بدنیتی کو اکھیڑ کر اس میں ایمان پیدا کر دیا، اور فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ،
اے لوگو خدا نے ایمان کو تمہارے دلوں کا محبوب اور مرغوب چیز بنا دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اگر کوئی بات خوشنما لگتی ہے تو وہ صرف ایمان ہے۔ اتنا زبردست انقلاب پیدا ہوا۔ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور وہ پہلے کے حالات کے کفر، فسق و فجور، خدا کی نافرمانی، وہ اسے تو دیکھ کر تمہارے دلوں کو گھن آتی، یہ انقلاب پیدا کیا۔ اور انہوں نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ خدا نے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا کہ یحیی الارض بعد موتہا، موت کو خدا تعالیٰ روحانی زندگی میں تبدیل کر رہا ہے۔ اس کو حضور فرماتے ہیں کہ یہ آیات قرآن کریم نے گواہی پیش کی، جب تک یہ انقلاب رونما نہیں ہو گیا اس وقت تک خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے واپس نہیں بلایا، اور اس وقت تک آپ کو دنیا سے واپس نہیں بلایا جب تک خدا تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری نہیں دے دی کہ آپ کی آمد کے نتیجے میں پورے ملک میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ تسلی کے طور پہ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے خدا کے پیارے نبی، خدا کی مدد اور جس فتح کا تجھے وعدہ دیا گیا تھا کہ تو اس فتح سے ہمکنار ہوگا وہ تیرے پاس آ چکی ہے۔ خدا کی مدد بھی تجھے مل گئی اور موعودہ فتح وہ بھی تجھے نصیب ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تو دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ خدا کے اس دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے۔ کتنی بڑی بشارت دی، دل کو ایک اطمینان دیا کہ دیکھ تیری آمد کا نتیجہ کیا نکلا، کہ جس انقلاب کے لیے تجھے خدا نے بھیجا تھا وہ انقلاب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے کہ جوق در جوق، فوج در فوج خدا کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے ہمارے نبی اس انقلاب پہ برپا ہونے پہ خدا کا شکرانہ ادا کر، خدا کی تسبیح کر، خدا کی تحمید کر، یعنی دل میں یہ سمجھ کہ یہ جو کچھ ہوا خدا کے فضل کے ساتھ ہوا، خدا کے رحم اور خدا کے کرم کا یہ نتیجہ ہے، اس سے میری کسی بہادری کا کوئی دخل نہیں، یہ محض خدا کا فضل تھا۔ فرمایا وَاسْتَغْفِرْهُ، اے نبی اب تو خدا سے الوداعی استغفار کر، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بار بار رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیات آئیں اور اس وقت تک سورۃ النصر یعنی یہ آیات ان کا نزول نہیں ہوا جب تک خدا نے آپ کو نظارے دکھا نہیں دیے کہ ایک ایسا انقلاب برپا ہوا ملک میں، ایسے ہزارہا افراد پیدا ہوئے جن کے اندر ایسی پاکیزہ تبدیلی پیدا ہوئی۔ جب یہ آیات اتریں کہ یہ وعدے پورے ہو چکے ہیں، یہ انقلاب برپا ہو چکا ہے، تیری آمد تیری بعثت کا مقصود پورا ہو چکا ہے، تو آپ نے یہ سمجھا کہ یہ آیات میری وفات کا اشارہ کر رہی ہیں۔ چنانچہ آپ اس کے بعد 1 سال بعد وفات پا گئے، اور آپ نے اشاروں میں دنیا کو سمجھا دیا کہ یہ آیات میری وفات کا پیغام دے رہی ہیں، کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو مقصد تھا میرے آنے کا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، میں مقصد کی تکمیل سے پہلے خدا کے پاس نہیں جا رہا۔ چنانچہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور اس حج کا نام ہی حجۃ الوداع رکھا کہ یہ میرا الوداعی حج ہے، اور اس میں آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو خدا نے مجھے یہ پیغام دیے تھے، یہ مجھے احکام دیے تھے، خدا کے بندو یہ پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ واقعی جس نبوت اور جس رسالت کی تبلیغ کی خاطر خدا نے مجھے کھڑا کیا تھا وہ مقصد میں ادا کر چکا ہوں؟ صحابہ نے گواہی دی کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے اس فرض کو ادا کر لیا۔ تو آپ مطمئن ہو کر واپس آئے اور مدینہ میں آ کر چند ماہ کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم نے ایک دعویٰ کیا، اس دعوے کا اقرار کیا، مخالفین نے اس کا انکار نہیں کیا، ایک انقلاب برپا ہوا، یہ بشارت ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں اب میں مخاطب کرتا ہوں دیگر مخالفین قرآن سے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا انقلاب برپا کیا؟ کیا وہ ساری دنیا کے لیے آئے تھے؟ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصود یہ تھا
کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے چھڑا دیں۔ حضور فرماتے کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے تو چھڑا دیا لیکن شیطان سے چھڑا نہیں سکے۔ جس ملک کا انہیں وعدہ دیا گیا تھا اس ملک میں اپنے قوم کو پہنچا نہیں سکے، ان کا کامل طور پر تزکیہ نفوس بھی نہیں کر سکے، جس طرح حبیب کبریا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ فرمایا وہ بار بار ان کے سامنے نافرمانیاں کرتے رہے، سرکشیاں کرتے رہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اس قوم کا وہی حال تھا۔ حضور فرماتے ہیں دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری دنیا کی خرابیوں کا اقرار کی؟ کیا انہیں پوری دنیا کی تمام قوموں کی اصلاح کا دعویٰ کیا یا اصلاح کا کام کر دکھایا؟ ہرگز نہیں۔ کیا ان کے ذریعے کوئی انقلاب برپا ہوا؟ کیا لاکھوں یا ہزاروں افراد خدا کے دین میں داخل ہوئے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ انجیل بتاتی ہے کہ صرف 12 حواری ملے، اور ان کا بھی یہ حال۔ انجیل ان کا نقشہ بڑا ہی افسوسناک کھینچتی ہے کہ ان 12 میں سے بھی ایک وہ تھا جس نے 30 روپے لے کر اپنے مرشد کو دشمنوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا کہ لو اسے قتل کر دو، اور دوسرا وہ حواری نکلا کہ جس نے مخالفین کے سامنے مسیح کے منہ پہ اس پہ لعنت ڈالی۔ تو فرمایا جن لوگوں کا یہ حال ہو اسے ہم قرآن کریم کی اس انقلابی دلیل کے سامنے اور اس انقلابی کارنامے کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ واقعی یہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی اور قرآن کی طاقت کی دلیل تھی، دونوں اعتبار سے مکمل ترین دلیل ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ دوسرے جو غیروں نے سوال بھی کیے ہیں وہ تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ کیے جائیں گے کہ ان سوالوں کا کیا جواب ہے۔ تو ناظرین کرام، اس وقفے میں آپ یہی قرآن مجید کے انوار کی، قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام سماعت فرمائیں گے۔ نظم پڑھنے والے ہیں مکرم کاشف عمران خالد صاحب۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ منظوم کلام۔ نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشمائے اصفا نکلا، ناگہاں غیب سے یہ چشمائے اصفا نکلا، یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ
سب اس میں مہیا نکلا، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ سب جہاں چھان چکے ساری دکانیں دیکھیں، سب جہاں چھان چکے ساری دکانیں دیکھیں، میں عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا، میں عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا۔ پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقان، پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقان، پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا، پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا۔ نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، بہت شکریہ۔ ناظرین، کاشف عمران خالد صاحب سے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا منظوم کلام جو ہے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب ہم اپنی گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو کالم صاحب، آپ نے پچھلی دلیل میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضور نے جو فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کا خاتمہ کیا، دوسری اصلاح کی، اس کی طرف تو بعد میں جو سوال پیدا ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے ایک آیت پڑھی ہے سورۃ النصر کی کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس میں جو استغفار کا لفظ آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پادری تو خاص طور پر اس لفظ کو اٹھاتے ہیں، اور ایک عام شخص بھی جس کو صحیح اس کا علم نہیں ہے، اس کا عرفان نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ استغفار اور مغفرت کا حکم تو گناہ گاروں کے لیے ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وجہ سے استغفار کا کہا گیا ہے یا کوئی اور حکمت ہے اس میں؟ بات یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ اعتراض استغفار اور مغفرت کی حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہے۔ استغفار کا لفظ مغفرت سے نکلا ہے۔ مغفرت کے معنی ہیں کسی چیز کو ڈھانک دینا، اور انسان جب استغفار کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بلا، وہ آفت، وہ گناہ جس کا اندیشہ ہے، اس کے بارے میں انسان خدا سے یہ طلب کرتا ہے کہ اس کو ظاہر ہونے سے خدا روکے رکھے اور اسے ڈھانک دے، مجھے اس سے محفوظ رکھے اور مجھے اپنی حفاظت نصیب کرے۔ اور اس مقام پر جو خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا، اس کا مقصود یہ تھا کہ جب اس صورت میں خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کی آمد کے نتیجے میں دنیا میں ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہو چکا ہے اور ہزاروں لاکھوں افراد توبہ کر کے خدا کے دین میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں، ان کے خیالات کے دھارے تبدیل ہو گئے ہیں،
اور یہی آپ کے آنے کا مقصود تھا، تو اشارتاً آپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کی آمد کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر ایک فکر دامنگیر ہونی تھی کہ جب میرے ذریعے ایک باغ لگا اور میں نے اپنی زندگی میں مقدور بھر اس باغ کی سرسبزی کے لیے کوشش کی، اگر میرا دنیا سے واپسی کا وقت آ گیا ہے تو میرے بعد اس باغ کا کیا بنے گا؟ تو خدا تعالیٰ نے آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ ہو، تو خدا سے حفاظت طلب کر، اور استغفار کا حکم دے کے خدا نے آپ کو تسلی دی کہ اے نبی، تو اپنی امت کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں غم نہ کھا، تو خدا سے استغفار کر، خدا سے حفاظت کی دعا کر، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ اس دین کے لیے بار بار رحمت کے ساتھ رجوع کرے گا تیری ان دعاؤں کے نتیجے میں، تیری ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر کے۔ جب بھی اسلام کے لیے کوئی کمزوری، خطرے اور ضعف کا وقت آئے گا، خدا تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا۔ اور یہ کہنا کہ استغفار تو صرف فاسق اور گناہگار کرتے ہیں، یہ بات عیسائیوں کی درست نہیں، اس لیے کہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کسی بستی کو، کسی جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے تو کسی خطرناک طوفان اور سیلاب سے بچ جائے ایک زبردست بند باندھ دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس بستی کو اس خطرناک طوفان اور سیلاب کی ذات سے محفوظ کیا جاتا ہے، تو یہی مثال استغفار کی ہے۔ ساری قوتیں، ساری طاقتیں خدا کے وجود میں ہیں، انسان اپنی ذات میں کسی لیاقت کا حقدار نہیں، اسے کوئی قوت اور طاقت نصیب نہیں بجز خدا کے فضل اور اس کے رحم کے۔ تو فاسق تو وہ انسان قرار پائے گا جو خدا سے حفاظت کی دعا نہ مانگے، یعنی خدا سے استغفار میں لگا نہ رہے، اور حقیقی نیک اور خدا کا حقیقی محبوب اور حقیقی پاک باز وہی انسان قرار پائے گا جو ہر دم اپنے آپ کو لا شے سمجھ کر خدا کی بارگاہ میں جھکا رہے، اس سے استغفار کرتا رہے، اس سے اس کی حفاظت، اس کی امداد کا طلبگار رہے اور دعاؤں میں مصروف رہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو قبول کر کے، کیونکہ آپ نے تمام نبیوں سے بڑھ کے استغفار کیا، یعنی تمام نبیوں سے بڑھ کے دعائیں کی، اس کا نتیجہ بھی آپ کو تمام انبیاء سے بڑھ کے نصیب ہوا۔ حضور نے اس کی ایک اور مثال دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے پاک باتیں کا شجرۃ طیبہ، ان کی مثال پاک درخت کی طرح ہے۔ فرمایا یہ مثال دے کے ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو جس طرح درختوں کے وجود میں سرسبزی اور شادابی کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں دبی رہیں، انہیں ڈھانک کے رکھا جائے، وہ جڑیں پانی حاصل کریں، جس کے نتیجے میں پودے کو غذا نصیب ہو اور پودے کی سرسبزی، اس کی شادابی برقرار رہے۔ فرمایا اسی طرح پاک باتیں، پاک تعلیمات، پاک اصول، ان کی زندگی اور بقا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دبائے رکھے، دبانے کی خدا سے خواہش رکھے، خدا سے حفاظت کا طلبگار رہے، اور استغفار کی نالی کے ذریعے خدا کے چشمے سے وہ پانی حاصل کرے جو انسان کی زندگی اور اس کی لیے غذا کا کام دیتا ہے۔ تو یہ استغفار کی حقیقت ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ تو کارم صاحب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ ابھی اوپر ذکر ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زمانے کی اصلاح کی، شرک کا خاتمہ کیا، صلیب پرستی کو ختم کیا، بت پرستی کا خاتمہ کیا۔ تو یہاں ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بے شک یہ سب کچھ ہوا، بت پرستی کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی۔ صلیب کو بھی ختم کیا گیا، وہ درست کہ اسلام نے آ کے ختم کیا، لیکن یہ کوئی بہتر نہیں ہوا۔ بہتر تھا کہ یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ قائم رہتیں، یہی اچھا تھا۔ تو اس اعتراض کا یا سوچ کا کیا جواب ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ سوال اس میں درج ہوا
کہ بت پرست کہتے ہیں کہ بت پرستی اچھی چیز تھی، بے شک اسلام نے ختم کیا، لیکن بت پرستی تو اچھی بات تھی، اسے ختم کر کے اسلام نے اچھا کام نہیں کیا۔ صلیب پرستی بہت اچھی چیز تھی، بے شک اسلام نے ختم کیا، لیکن اس اچھی چیز کو ختم کر کے اسلام نے اچھا کام نہیں کیا۔ شراب نوشی، چوری، قمار بازی، یہ اچھی باتیں تھیں۔ حضور فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یوں تو ہر فرقہ دوسرے فرقے کا مکذب ہے۔ مثلا اگر عیسائی کہتا ہے کہ مسیح کو خدا ماننا یہ بہت اچھی بات تھی، اسے ختم کر کے اسلام نے اچھا کام نہیں کیا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہندو سری کرشن جی مہاراج کو اور رام چندر جی کو خدا مانتے ہیں تو عیسائی کیا کہتا ہے کہ یہ تو بہت برا کام ہے، اور جب ہندو کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہو کہ مسیح کو خدا مانو تو اس کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کا دوسرے فرقے میں اسی سے مشابہ ویسی ہی بات کو دیکھ کر اس سے حقارت کے ساتھ پیش آنا بتاتا ہے کہ ان کا دل بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ بات درست نہیں۔ فرمایا دیکھو کہتے کیا ہیں کہ جی انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، ہندوؤں کے ہاں بھی ان کے بارے میں بڑی بڑی حکایات ہیں، عیسائیوں کے ہاں بڑی بڑی حکایات ہیں۔ اگر محض معجزات دکھانا اور اس قسم کے خوارق کا اظہار کرنا ہی ان کی خدائی کی دلیل قرار پائے تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نہ خود خدائی کا دعویٰ کیا، نہ ان کے پیروکاروں نے خدا مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے بڑھ کے کام کیے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے نشانات ظاہر ہوئے، بنی اسرائیل میں ایسے انبیاء گزرے جن کے وجود کے چھونے سے مردے زندہ ہوئے، ہزارہا مردے ان کے ذریعے زندہ ہونے کا تذکرہ ان کتابوں میں ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایسا وجود جو پیدا ہوا، دکھوں میں مبتلا ہوا اور پھر موت کا شکار ہوا، کوئی عقل مند انسان اسے خدا کی کرسی پہ بٹھانے کو تیار نہیں ہو سکتا، لیکن ہر فرقہ اپنے مذہب میں اس بات کا تذکرہ اسے تو جائز قرار دیتا ہے، دوسرے کے مذہب میں یہی بات اسے ناجائز قرار دیتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات ہی بتاتی ہے کہ ہر مذہب اپنے فرقے کی بات کی ترقی کا خواہش مند ہے، دوسرے کے استحصال کا متمنی ہے۔ تو اگر اس نقطہ نگاہ سے اس بات پہ غور کیا جائے تو اسلام نے ان تمام خرابیوں کا کلا کما کر کے، ان کا استحصال کر کے ایک عام پیمانے کی اصلاح کی ہے، اصلاح عام کا دائرہ دنیا میں دکھایا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، ہر عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں، اسلام نے ان چیزوں کا خاتمہ کیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جسے ہر عقل مند انسان سوائے اپنے وجود کے بارے میں دوسروں میں یہ بات ہو اسے برا قرار دیتا ہے، اسلام نے اس کو ختم کر کے ایک زبردست روحانی انقلاب برپا کیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ کل صاحب آخری سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ اسی نور القرآن حصہ اول میں پادری کا ایک اعتراض ہے کہ جب وہ دراصل یہ سامنے بات آتی ہے کہ جب اس عظیم انقلابی اصلاح کو انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا تو اس سے گھبرا کے لگتا ہے کہ اس کی یہ سوچ ہے، وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ دراصل اصلاح وغیرہ جو ہے یہ کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی کبھی کسی کی اس طرح اصلاح ہوئی ہے، بلکہ وہ یہاں تک ان کی سوچ جاتی ہے کہ شریعت بھی دراصل یہ بتانے کے لیے آتی ہے، اشارہ کرنے کے لیے آتی ہے کہ گناہ گار انسان خدا کے حکم پر چل ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح گویا کہ اصلاح جو ہے وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی، دراصل اصلاح کی بجائے اس کا اصل طریقہ جو ہے وہ کفارہ ہے۔ تو ادھر وہ لے کے آتے ہیں، تو اس کے اس وسوسے یا شبہ کا ازالہ جو ہے حضور نے کس طرح کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ گویا بعض پادری صاحبان کی رائے میں مسیح کی خودکشی وہ اصل اصلاح کا طریق ہے اور اصلاح کا ذریعہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ خودکشی کا طریق یہ کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ اگر زید کے گھر میں اس کا کوئی عزیز بیمار ہو اور وہ اس کی بیماری کے غم میں اپنے پیٹ میں چھری مار لے تو اس کا جو بیمار عزیز ہے اسے تو شفا نہیں مل جائے گی اس کے چھری مارنے سے۔ اگر کسی کا بیٹا درد میں مبتلا ہے اور وہ باپ اپنے بیٹے کی تکلیف کو دیکھ کر اس کے صدمے سے، اس کے غم میں اپنے سر کو پتھر مار کر پھوڑ لے تو بیٹے کو تو شفا نہیں ملے گی۔
پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ کہنا پادری صاحبان کا کہ مسیح قیامت کا مقصود یہ تھا کہ لوگوں کی خاطر خودکشی کرے اور قربان ہو جائے، اگر یہی بات ہے تو اس نے تو اس کو خوشی سے قبول نہیں کیا، بلکہ ایلی ایلی لما سبقتانی کہہ کر صلیب پہ بھی کہا کہ اے خدا میری جان چھوڑ، میں تو صلیب پہ مرنے نہیں چاہتا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو مجھے صلیب سے کیوں نہیں بچاتا؟ تو اس صلیب پہ چڑھے ہوئے بھی اس کا یہ دعائیں کرنا اور خدا کو بار بار پکارنا بتاتا ہے کہ وہ اس خودکشی کو ناپسند کرتا تھا، نہ اس کے آنے کا مقصود یہ خودکشی تھی۔ اور حضور فرماتے ہیں اس بات پہ غور کریں کہ گناہ تو زید کرے، اور زید کے گناہ کے بدلے میں سولی پہ بکر کو چڑھا دیا جائے، عیسائی صاحبان اس پہ غور کریں کہ وہ اسے رحم کہیں گے یا عدل کہیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ لوگوں کی بھلائی کی خاطر کسی انسان کا جان دے دینا یا جان دینے تک پہنچ جانا یہ ایک بہت بڑی اخلاقی حالت ہے، لیکن خودکشی کرنا جیسے کسی انسان کو کوئی فائدہ نہ ہو یہ تو حماقت ہے، اور لوگوں کی اصلاح کی خاطر سب سے بڑھ کے جان فشانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی، اور خدا نے اس کے نتائج بھی تمام انبیاء سے بڑھ کر دنیا کو دکھائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ تشریف لائے اور نور القرآن حصہ اول کے مضامین پر ہمارے ناظرین کو آگاہی بخشی، بہت شکریہ۔ تو ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم نور القرآن حصہ دوئم کے بارے میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔